گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 3۔ ہیں آج کیوں ذلیل؟ امت مسلمہ کی ساری تاریخ وغیرہ اس سے گزر کر اب ہم یہاں آ گئے کہ آج ہم ذلیل کیوں ہیں۔ یہ ایک شعر کے الفاظ ہیں جس سے اس شعر کی طرف اشارہ ہے۔ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ کبھی یہ انسان کا مقام تھا اور کبھی آج ہم مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ 22 جنوری 1993 کو نیو جرسی اسٹیٹ کے ایک شہر میں خطاب جمعہ کے لیے ذہن تانا بانا بننے میں مصروف تھا کہ اچانک بجلی کوندنے کے سے انداز میں یہ تلخ حقیقت سامنے آئی کہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 61 میں وارد شدہ الفاظ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے کو پڑھتے ہوئے اطمینان سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ الفاظ یہودیوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ لیکن اگر موجودہ حالات میں معروضی مطالعہ کیا جائے تو اس وقت ان الفاظ قرآنی کہ مصداق کامل مسلمان ہیں نہ کہ یہود۔ واضح ہے کہ ذرا سی تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ مضمون سورہ آل عمران کی آیت 114 میں بھی وارد ہوا ہے، 112 میں بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس امر پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ مغضوب علیہم کی عملی تفسیر یہود ہیں اور ضالین کے مصداق نصارہ ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ مؤخر الذکر یعنی عیسائیوں کا گمراہ ہونا تو یقیناً اب بھی 100% درست ہے، لیکن مغضوب علیہم کی عملی تفسیر تو اس وقت یہود نہیں مسلمان ہیں۔ دنیا میں عزت و ذلت کے پیمانے ہر قوم اور ہر معاشرے کے مختلف ہیں، ہر انسان کے بھی مختلف ہیں۔ دنیا میں کون عزت سے زندگی گزار رہا ہے اور کون نہیں گزار رہا ہے، قرآن مجید نے جو اس کے لیے معیار اور پیمانہ دیا ہے وہ اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو عزت اس شخص کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور عزت اس قوم کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اللہ کے احکام کو نافذ کرتی ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اس کے مطابق پورے ملک کو لے کر پوری اجتماعیت کو لے کر چلتی ہے۔ اس اصول کے مطابق دیکھیں اور آج کی دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی اسلام نافذ نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کوئی آدمی دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دے رکھی ہو اور وقار دے رکھا ہو اور سکون دے رکھا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ افراد تو اچھے رہتے ہی ہیں، جب برے سے برے معاشرے میں بھی اچھے افراد ہوتے ہیں۔ ہم جب مکی معاشرے کا ذکر کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی تھے، لیکن عشرہ مبشرہ کے افراد جو تھے ایمان لانے سے پہلے بھی وہی موجود تھے نا۔ حضرت ابوبکر بھی وہیں تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہیں تھے۔ تو انفرادی جو کامیابی ہے اور انفرادی فلاح ہے، بہرحال وہ تو ان کو کسی نہ کسی درجے میں پہلے میسر تھی، اللہ نے توفیق دے دی اسلام کی۔ لیکن جو اجتماعی فلاح ہے اور ملکوں کی سطح پر اور اجتماعی سطح پر امت مسلمہ کی حیثیت سے فلاح ہے، وہ آج دنیا میں مسلمانوں کو میسر نہیں۔ وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں، متن آپ کے ذہن میں ہوگا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ کسی رفعت اور کسی بلندی کا نقشہ تو نہیں پیش کر رہی، ذلت اور رسوائی کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں جب ہم ان آیات کا جو ابھی حوالہ آیا پڑھتے ہیں
اور ہماری زبان پر ہے کہ یہود جو ہے ایک مغضوب علیہم قوم ہے. عملاً دیکھا جائے تو صورتحال مختلف ہے. آج ہم مسلمان دنیا میں دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے افراد کو پھر چھوڑ دیجئے، اجتماعی سطح پر ہم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ یعنی اللہ کی ناراضگی کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب کی گرفت میں. اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں اور کب نکل سکتے ہیں ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال اس وقت امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنی ہوئی، اس کی وجوہات بھی اپنی جگہ پر. تو اس وقت ایک سوالیہ نشان کے طور پر، جیسے عنوان میں ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے آج کیوں ذلیل، تو ہمیں سوچنے کا ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ ہم از سر نو سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور اگر سوچیں گے تو یہ بات بھی اللہ کرے گا سمجھ میں آ جائے گی کہ پھر اس کا مداوع کیا ہو سکتا ہے، اس سے نکلنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے. ذرا غور فرمائیے کہ یہودی اس وقت پوری دنیا میں کل 14 ملین یعنی 1,40,00,000 یعنی لگ بھگ 1.5 کروڑ ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم از کم 1,300 ملین. یہ 93 کے مضامین ہیں. اب اس میں آپ جو ہے وہ خود اپنے ذہن کے مطابق کوئی 25% کا ضرور اضافہ کر لیجئے دونوں طرف. گویا مسلمان یہودیوں سے تعداد میں تقریباً 100 گنا زیادہ ہیں. ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان. اس کے باوجود اس وقت کرۂ ارضی کی سیاسی قسمت بالفعل یہود کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہ علامہ اقبال کے قول فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے کہ مصداق وقت کی واحد سپریم پاور یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی سیاست، معیشت اور ثقافت سب پر پوری طرح قابض اور قابو یافتہ ہیں، اور امریکہ کا صدر ہو یا سینٹ اور کانگریس ہو یا پینٹاگون، سب ان کے اثر و رسوخ اور بالخصوص ذرائع ابلاغ پر ان کے کنٹرول کے آگے بے بس ہیں. دوسری طرف سونے چاندی کی بجائے کاغذی کرنسی کے رواج اور بینک، انشورنس اور سٹاک چینج کے شیطانی جال پر تسلط کے ذریعے اس وقت دنیا کی دولت کے بڑے حصے پر یہود کا قبضہ ہے. چنانچہ ایک جانب ان میں سے 20 افراد ایسے موجود ہیں یہود میں جو کئی بلین ڈالر کا ایک چیک جاری کر سکتے ہیں. کسی کے پاس جائیداد ہونا اربوں ڈالر کی وہ اور ہے، ضرورت کے وقت پیسہ نہیں ہوتا، یہ بلڈنگ بھی میری ہے، یہ بلڈنگ بھی میری ہے، لیکن چیک تو آدمی تب لکھ سکتا ہے نا کہ جب بینک میں اتنا پیسہ نقد موجود. تو یہودیوں میں کئی افراد ایسے ہیں، سینکڑوں افراد کے جو کئی ارب ڈالر کا چیک لکھ سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا کیش موجود ہے بینک بیلنس میں. تو دوسری جانب عالمی اقتصادیات کا لیور یا ہینڈل ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں مالی بحران پیدا کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ریزہ کر دیں. سوویت یونین کا یہ حشر تو سامنے کی بات ہے، یعنی 93 کا مضمون ہے اور 90 میں سوویت یونین جو ہے وہ اس کا شکست ریخ سے دوچار ہو گیا تھا. سوویت یونین کا یہ حشر تو سامنے کی بات ہے ہی. جیسے ہی صہیونیوں نے محسوس کیا کہ امریکہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہ آنن فانن یہی معاملہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور غالباً وہ وقت اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، واللہ عالم. بہرحال 17-18 سال گزر چکے ہیں، اللہ کرے کہ جلدی آ جائے یہ وقت، ہمیں اس کا انتظار ہے، اس کے لیے دعا ہے بلکہ ہماری. یہ سٹاک ایکسچینج کے ذریعے تباہی ہے. جو حضرات بھی بزنس سے یا متعلق ہیں یا اخبارات پڑھتے ہیں، یہ سٹاک ایکسچینج کی جو خبریں آتی ہیں کہ کراچی کا سٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا اور ایسے ہو گیا اور کروڑوں ڈالر ڈوب گئے، اربوں ڈالر لوگوں کے جو ہے وہ ضائع ہو گئے، تو وہ کوئی ہے پیچھے ہاتھ جو سٹاک ایکسچینج میں ذرا سا پیسہ ڈال کر وہ شیئرز خریدتا ہے اور جس کمپنی کو چاہتا ہے اوپر لے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے لے جاتا ہے. یہ وہ ایک جوا ہے اور یہ سب چیز کا ایک لیور بنا کر یہود نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ جس سے وہ دنیا کی معیشت سے کھیل رہے ہیں. اپنے گھروں میں بیٹھ کر بس صرف ٹی وی اسکرین پر وہ بیٹھ کر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں اور کسی ملک کو اوپر اور کسی کو نیچے کر دیتے ہیں. یہود کا یہ سیاسی اور معاشی اثر و نفوذ تو ذرا پس پردہ اور عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے، لیکن امت مسلمہ سے تقابل کے اعتبار سے یہ حقیقت کو اظہر من الشمس ہی ہے کہ عالم اسلام خصوصاً عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر بالفعل پیوست ہے. واضح رہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے، گولان کی سطح مرتفع اور غزہ کی پٹی، جس کا آج کل بھی خبروں میں کافی تذکرہ آ رہا ہے، غزہ کی پٹی سے قطع نظر جس پر 1967 کی جنگ میں
اسرائیل قابض ہوا۔ 1948 میں جو ابتدائی اسرائیل وجود میں آیا تھا اس کی صورت واقعتاً بالکل ایک خنجر کی سی ہے، یعنی پرانا نقشہ ذہن میں ہو، جو 48 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا تو واقعی ایک خنجر اوپر سے ذرا چوڑا ہے اور نیچے بالکل ایک نوک سی بنتی ہے، یہ خنجر کی شکل ہے جو عالم اسلام کے سینے میں پیوست ہے۔ اس پر مستداد یہ کہ دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وسیع تر اسرائیل بھی بالقوہ وجود میں آ چکا ہے، اس لیے کہ دنیا اسلام بالخصوص عالم عرب میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو اس کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو سکے۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ سیمونیوں کی اپنی حکمت عملی ابھی اپنے آخری اقدام کے ضمن میں قدر تاخیر کی متقاضی ہو۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں مئی 1948 میں عمل میں آیا، اس سے نصف صدی پہلے 1897 میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی کانگریس ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں، باسل اس کا شہر ہے، اس میں انہوں نے مل کر دنیا کے حالات کا جائزہ لیا تھا کہ اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں ان کے مطابق کہ اب دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک وطن بنانا چاہیے، جہاں سے وہ نکلے تھے 70 عیسوی میں وہ ٹائٹس رومی کے حملے کے ساتھ۔ اب وقت آ گیا کہ وہ بنا لیا جائے۔ اس میں دنیا بھر سے تقریباً 100 نمائندے شامل ہوئے تھے، ان میں سے بر صغیر سے جو 3 آدمی گئے تھے پورے برطانوی ہند سے، اس میں سے 2 افراد تو اور ہیں، ان کے نام بھی ریکارڈ پر ہیں تاریخ میں، اور تیسرا جو آدمی تھا وہ سر آغا خان سوم تھا، جو اس کانگریس میں برطانوی ہند سے اس یہودیوں کی صاف ظاہر ہے وہ سیمنیت کی وجہ سے یا فری میسن کی وجہ سے نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہاں شریک تھا۔ وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلے 100 سال میں ہمیں اپنے منصوبے کو اور اسرائیل وطن بنا لینا ہے، اس کو گریٹر اسرائیل میں کنورٹ کر دینا ہے، اور جو 2 ان کے مزید منصوبے ہیں آپ کے تو علم ہی ہے کہ بیت المقدس کی تیسری بار تعمیر، 3rd ٹیمپل کی تعمیر، اور ساری دنیا کی معیشت پر قبضہ۔ آج ساری دنیا کے ملکوں کو وہ ریموٹ کنٹرول کرنا چاہیں یا پریکٹیکلی جیسے ہے اس میں بھی وہ بہت حد تک کامیاب ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 93 تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اگرچہ آج ہم 2010 میں بیٹھے ہیں، ابھی تک وہ اس اپنے منصوبے میں 1997 کے بعد ابھی 13 سال اور ہو گئے کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اور اس کا اسرائیل کو بہت دکھ ہے۔ صاف ظاہر ہے ان کا ایک 100 سالہ عالمی منصوبہ تھا، وہ پروٹوکولز کے نام سے جو کتاب ان کے اپنے وہ جو بنائے تھے رہنما اصول کی، ان اصولوں پر ہم چلیں گے اور 100 سال میں اپنے جو ہے منصوبے کامیاب کر لیں گے۔ اس کا انگریزی میں اس کا جو ترجمہ تھا وہ کراچی سے شائع ہوا تھا، ملتی ہے وہ کتاب، پڑھنی چاہیے کم از کم رفقائے تنظیم اسلامی کو، کہ ہمارے مد مقابل جب یہودی ہیں اور سیمنی جو عزائم ہیں انہی کے خلاف ہم جا رہے ہیں تو ہمارا دشمن کیا سوچتا ہے، اس کے منصوبے کیا ہیں، وہ ہمارے علم میں رہنے چاہیے۔ اس کے مطابق 100 سال میں ہو جانا چاہیے تھا، اگرچہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اب وہ تیزی سے کچھ اقدام کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب ہو۔ مزید پیش بندی، وہ بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے 3rd ٹیمپل تعمیر کریں، انہیں جو پیش بندی کرنی تھی اپنی حفاظت کی، ان میں سے ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے۔ عراق کا جو انہوں نے بیڑا غرق کروایا امریکہ کے ہاتھوں، اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ عرب ورلڈ میں وہ ایک واحد قوت تھی کہ جو ان کے لیے مزاحم ہو سکتی تھی، اور نمبر 2 پوری دنیا میں جہادی قوتوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو کچلنا، اور اس میں بھی امریکہ کو آگے انہوں نے استعمال کیا۔ افغانستان پر حملہ اصل میں اس کے لیے تھا کہ جہادی عناصر جو مسلمانوں میں ہیں ان سے بڑا خطرہ ہے، اور ان کو کچلنے کے لیے پلان بنایا، اور اس کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس دور میں پہلے تو افغانستان پر حملہ کیا سو کیا، جو پاکستان میں آ گئے تھے اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ لال مسجد تھی۔ نیکسٹ سٹیپ سوات آپریشن، اس سے اگلا سٹیپ جنوبی وزیرستان، اس سے اگلا سٹیپ اب ہے شمالی وزیرستان، جس کا گھیراؤ کیے بیٹھی ہے ہماری فوج اس وقت، امریکہ کی مرسنری فوج، اور وہ جو ہے ان کے تنخواہ کے اوپر یہ سارے کام کر رہی کہ اکٹھا کیا جائے ایک جگہ پر۔ سوات میں پہلے موقع دیا گیا جرائم پیشہ عناصر کو، اور ان کو پروٹیکشن دی گئی کہ جرائم پیشہ عناصر طالبان کے بھیس میں یہ کام کریں اور پوری دنیا میں طالبان کو بدنام کرنے کے لیے خوب میڈیا کو استعمال کیا جائے۔
بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹلی امریکہ بھی یہ کیوں کر رہا ہے اسے بھی شاید پوری طرح نہیں معلوم. اصل میں جیوز ہیں جو اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل کے لیے اپنے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ پوری طرح شانہ بشانہ شریک ہیں ان کے اس ایجنڈے کے اندر. اس کے بالکل برعکس صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ تعداد میں 1.25 ارب سے زائد، اب تو 1.5 ارب کے قریب ہو گئے ہیں، سے زائد ہونے کے باوجود کس نمی پرسد کے بھیا کیس تھی، یعنی کوئی ہمارا حال بھی نہیں پوچھتا کہ تم کس حال میں ہو، کہ مصداق بین الاقوامی سطح پر ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. سارے عالمی معاملات G7 یا زیادہ سے زیادہ G15 ممالک جو ہیں وہ طے کرتے ہیں، اور بین الاقوامی مسائل میں سارے اقدامات کا فیصلہ UNO اور اس کی سیکیورٹی کونسل کے پردے میں صرف امریکہ اور اس کے چند ہواری بالخصوص انگلستان اور فرانس کرتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے ملکوں اور بڑی شان و شوکت کی حامل حکومتوں کے جملہ معاملات بھی کہیں اور طے ہوتے ہیں. ہماری داخلی و خارجہ حکمت عملی کہیں اور بنتی ہے، یہاں تک کہ ملکی بجٹ اور ٹیکسوں کے ضمن میں ہدایات باہر سے آتی ہیں. مزید برآں ہمارے وسائل پر بالفعل اغیار کا قبضہ ہے، اور ہمارے دولت مند ترین ملکوں کی تمام تر دولت بھی اصلاً غیروں کے دستے اختیار میں ہے کہ اگر ذرا ان کی مرضی کے خلاف ادنا جنبش بھی کریں تو چشم زدن میں ان کی کل دولت اور سرمایہ منجمد کر کے گویا صفر بنا کر رکھ دیں. الغرض ہماری کیفیت اس وقت بالکل وہی ہے جس کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارک رواہ احمد و ابو داؤد ان صوبان میں کھینچا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاب کے ریلے کے اوپر کے جاگ سے زیادہ نہیں رہے گی، بے وقت ہو جاؤ گے تم. ان لطیف، اصل میں تو ہم عام طور پر محاورہ بولتے ہیں ٹھوس حقائق، تو یہ زیادہ توجہ دلانے کے لیے کہ یہ ذرا چھپے ہوئے ہیں اور نگاہوں سے اوجھل ہیں، توجہ عام طور پر نہیں ہوتی. ان لطیف حقائق پر مستزاد یہ تلخ واقعات تو نگاہوں کے عین سامنے موجود ہیں کہ مغرب ہو یا مشرق، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان شدید ترین مصائب و آلام سے دوچار ہیں. چنانچہ مشرق میں بھارت اور کشمیر اور مغرب میں بوسنیا ہرزگوینیا تو بالفعل ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. آج یہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، 17-18 سال پہلے بوسنیا ہرزگوینیا کا زخم ابھی تازہ تھا، اور وہ سیمونی قوت جو ہے وہ یورپ میں کسی مسلمان ملک اور مسلمانوں کی کسی آبادی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ انہوں نے صفایا کر کے ہی دم لیا ہے. اب وہاں کچھ آرام ہے کہ ان کے حساب سے وہاں مسلمانوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. باقی عالم اسلام بھی یا تو افغانستان اور تاجکستان کی طرح خانہ جنگی کے عذاب میں مبتلا ہے، یا سورہ نحل کی آیت 112 میں وارد شدہ الفاظ لباس الخوف والجوع کے مطابق بھوک اور خوف کے لباس میں ملبوس نظر آتا ہے، اور جہاں بظاہر ان دونوں میں سے کوئی صورت موجود نہیں ہے بلکہ دولت کی ریل پیل اور عمارتوں کی شان و شوکت یورپ ہی نہیں امریکہ کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہے، وہاں بھی ذلت اور مسکنت کی یہ صورت بتمام و کمال موجود ہے کہ بین الاقوامی سطح پر نہ عزت ہے نہ وقار. یہ مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کا معاملہ، کویت کا معاملہ ہے کہ پیسہ بہت ہے، عمارتیں بہت ہیں، ترقی بہت ہے. شاید امریکہ کو بھی وہ وہاں کی ترقی کو بھی چکا چوند کرتی ہے، یہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہے وہاں کی عمارات اور وہاں کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن بین الاقوامی سطح پر نہ عزت ہے نہ وقار، اور خود داخلی سطح پر بھی حقیقی آزادی حاصل ہے نہ واقعی اختیار. چنانچہ ایک جانب ذلت کی انتہا یہ ہے کہ مغرب کے اخبارات و جرائد میں ان دولت مند ترین مسلمانوں کا تذکرہ بالعموم تمسخر اور استہزاء کے ساتھ ہوتا ہے، تو دوسری جانب مسکنت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بھارت میں بابری مسجد کے گرائے جانے پر 50 سے زائد نام نہاد مسلمان حکومتوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ بھارت کی حکومت سے یہی کہہ سکتی کہ اگر مسجد فی الفور دوبارہ تعمیر نہ کی گئی تو ہم سفارتی یا اس سے بھی کمتر درجہ میں تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے. دسمبر 92 کی بات ہے کہ وہ بابری مسجد گری تھی. یہ 93 کے مضامین ہے، اس وقت یہ بات تازہ تھی کہ کسی ایک مسلمان ملک نے بھی دھمکی بھی نہیں دی. عمل کرنا تو دور کی بات ہوتی ہے، 50 سے زائد مسلمان ملک ہیں، اس میں عرب تو بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان کا تو تیل سپلائی ہوتا ہے، اور اس طرح اگر وہ دھمکی دے دیتے تو شاید اثر بھی ہو جاتا، لیکن کسی نے دھمکی دینا بھی گوارا نہیں کی، اس رخ پر سوچا ہی نہیں. اسی سے آگے بڑھ کر معاملات جو ہوئے ہیں
قرآن مجید کی انتہا درجے میں توہین، گوانٹنامو بے ہو یا بیگرام ایئر بیس ہو، ابو غریب جیل، پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، لیکن مسلمان ملکوں کو، حکومتوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس پر کوئی سٹینڈ لے سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمسخر آمیز خاکے بار بار وہ چھاپ رہے ہیں اور بار بار مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، لیکن ہماری کسب و پرسی اور بیچارگی اور بزدلی کا یہ عالم ہے کہ ہماری حکومتوں کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ ہم سفارتی تعلقات منقطع کریں اور تجارتی روابط ختم کریں۔ یہ اسی رخ پر سفر جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے اس سے۔ گویا عزت و وقار کے ساتھ ساتھ غیرت ملی کا جنازہ بھی نکل چکا ہے، اور 1.25 ارب سے زیادہ افراد پر مشتمل عالمی ملت اسلامیہ اس وقت بالفعل حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ تو سوچئے کہ الفاظ قرآنی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یعنی ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے کہ مصداق اس وقت ہم نام نہاد مسلمان ہیں یا یہود۔ آگے بڑھنے سے قبل اس خیال کے تحت کہ مبادہ مایوسی اور بددلی کے سائے زیادہ گہرے ہو جائیں، یعنی مایوسی ہو جائے آپ کو اور بددلی سی ہو کہ یہ کیا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہے تو یہ حقیقت، اور مبادہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ قرآن کے بیان میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے، یہ حقیقت بیان کر دینی ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال مستقل نہیں عارضی ہے اور مستقبل میں بالکل برعکس ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں قوموں اور امتوں کے عروج و زوال کے جو اصول اور عذاب الہی کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے اور اس پر مستضاد احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں قرب قیامت کے جو حالات و واقعات اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے مابین آخری آویزش اور مار کا آرائی کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں، ان کے مطابق یہود پر بہت جلد عذاب استیصال یعنی جڑ سے اکھیڑ پھینکنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اس اصطلاح کی وضاحت بعد میں ہوگی، اور وہ عظیم تر اسرائیل جس کے خواب وہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اگرچہ ایک بار قائم تو ہو جائے گا، لیکن بالآخر وہی ان کا عظیم ترین اجتماعی قبرستان بنے گا۔ دوسری جانب پورے کرۂ ارضی پر بالآخر امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ گویا موجودہ نیو ورلڈ آرڈر جو در حقیقت جو ورلڈ آرڈر یعنی یہودیوں کی بالادستی کا عالمی نظام ہے، بالآخر اسلام کے جسٹ ورلڈ آرڈر یعنی خلافت علی منہاج النبوہ کے عدل و قسط پر مبنی عالمی نظام میں تبدیل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا وان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا۔ اللہ نے مجھے پوری دنیا کو لپیٹ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل اما يعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها۔ روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی رہے گا اور نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا، خواہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں، یعنی یا لوگ اسلام قبول کر کے خود بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقین کی بنا پر ایک جانب موجودہ عالمی نظام کے سربراہوں یعنی یہود و نصارہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، اور دوسری جانب معروضی حالات کے مطالعے اور مشاہدے کے باعث جب امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہو اور مایوسی کے سائے زیادہ گہرے ہونے لگے تو سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے،
اور نہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. ایک غالب کا شعر ہے اور ایک اقبال کا ہے کہ مصداق دامن خیال یار کی طرح دامن امید پر اپنی گرفت از سر نو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ مسلمستی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار. مسلمان ہو اپنے سینے کو اس آرزو سے ہرا بھرا رکھو، آباد رکھو، اور ہر لمحہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا. اس آخری امید سے پہلے اپنے سینے کو آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ دو اسباب کی بنا پر لازم ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب قرآن کے فلسفہ و حکمت کی روشنی میں تلاش کریں کہ اس وقت ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں کہ مصداق کامل ہم مسلمان ہی کیوں بن گئے ہیں، اور اس کا کیا سبب ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس لیے کہ ایک عام سادہ لو مسلمان کی سوچ تو لامحالہ یہ ہے کہ ہم خواہ افعال و اعمال اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے کتنی ہی پستی میں گر چکے ہوں، بہرحال کلمہ گو اور خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور توحید کی امانت کے حامل اور ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس کے کسی نہ کسی درجے میں مدعی ہیں. جبکہ یہود و نصارہ اور بقیہ جملہ اقوام عالم کھلم کھلا کافر و مشرک اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف منکر و مخالف ہیں. اور قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ان معاملات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنجیدگی سے غور ان اسباب کی بنا پر لازمی ہے کہ نمبر 1، جیسے قرآن مجید میں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ لوگوں جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا ابھی کچھ دور ہے. یا جیسے سورۃ الانبیاء کی آیت 109 میں اور سورۃ الجن کی آیت 25 میں اسی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ عذاب استیصال کے ذریعے یہود کے خاتمے اور عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا انقلاب عظیم قریب آ چکا ہے یا ابھی کچھ دیر تک موجودہ صورت ہی برقرار رہے گی. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چونکہ احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا کہ مصداق ابھی موجودہ صورتحال مزید گمبھیر ہوگی اور امت مسلمہ پر عذاب الہی کے مزید اور شدید تر کوڑے برسیں گے. لہذا ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال کے اسباب اور قرآن کے فلسفہ عذاب کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ سورۃ الشورى کی آیت 30 وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے، اور اللہ بہت سی کوتاہیوں سے تو درگزر بھی کرتا رہتا ہے. کہ مصداق کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ یہ حالات و کیفیات کہ اے باد صبا این ہما آوردہ تست، یعنی یہ سارے ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ مصداق ہماری اپنی بے عملی ہی نہیں بد اعمالی کا نتیجہ ہے، تاکہ نہ ہم الظانین باللہ ظن السوء یعنی اللہ سے بدظنی کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہوں، نہ ہمارے دلوں میں اللہ سے کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو، بلکہ اپنی خطاؤں کے اعتراف کے ساتھ حقیقی پشیمانی اور خشوع و خضوع اور تضرع و اخبات کی کیفیات پیدا ہوں جو توبہ کی لازمی شرائط ہیں. نمبر 2، جیسے ہر جسمانی عارضے کے صحیح علاج کے لیے مرض کی صحیح تشخیص لازمی ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ امت مسلمہ زبوں حالی کے اصل اسباب امت کی موجودہ زبوں حالی کے اصل اسباب کا صحیح تعین کیا جائے تاکہ ہماری قوتیں اور توانائیاں اور وقت کی قیمتی متاع سطحی قسم کی تدابیر میں ضائع نہ ہو جائیں، بلکہ ہم صورتحال کی سنگینی کے صحیح ادراک اور امت کے مزمن اور پیچیدہ امراض کے گہرے اسباب و عوامل کا صحیح شعور حاصل کر کے ان کے مداوا اور معالجہ کے لیے صحیح اور مؤثر تدابیر اختیار کر سکیں، اور اس تلخ حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ اس وقت ہم بحیثیت امت
عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اس سے رستگاری کے حصول اور اللہ کے عفو و مغفرت کے دامن میں آنے کے لیے صحیح طریقہ کار پر عمل پیرا ہو سکیں۔ لہذا انشاءاللہ العزیز آئندہ سطور میں قرآن کے فلسفہ عذاب پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ قرآن کا قانون عذاب بہت اہم مضمون ہے۔ ہاں، بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے بھی کچھ ضابطے ہیں، اور کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ علل ٹپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر ہی فیصلے فرماتا ہے۔ خاص طور پر ویسے تو جزا و سزا اصلاً آخرت میں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ کا ایک قانون عذاب ہے۔ وہ کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ان اٹل قوانین اور قواعد و ضوابط یعنی قرآن حکیم کی اصطلاح میں اللہ کی اس سنت کے تحت ہوتا ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں، جیسے کہ فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت 62 میں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ بین یہی مضمون سورہ فاطر کی آیت 43 اور سورہ فتح کی آیت 23 میں وارد ہوا ہے۔ لہٰذا آج اگر پوری دنیا میں مسلمان شدید مصائب اور آلام سے دوچار ہیں تو یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے کسی قانون یعنی اس کی اٹل اور مستقل سنت کے تحت ہو رہا ہے، اور اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال تبدیل ہو تو لازم ہے کہ قرآن حکیم پر تدبر اور تفکر کے ذریعے اللہ کے قانون عذاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسی پر اصلاح احوال کی صحیح اور مؤثر تدابیر کے فہم و شعور کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ قرآن حکیم کے عام اسلوب کے مطابق اس کا قانون عذاب کہیں بھی پورے کا پورا یکجا بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی مختلف دفعات متفرق طور پر مختلف مقامات پر وارد ہوئی ہیں، اور اگر ان سب کو جمع اور مرتب کر کے ان کی پشت پر کار فرما حکمت سمیت بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات کچھ یوں بنتی ہے کہ نمبر 1، یہ دنیا بنیادی طور پر دار العذاب نہیں دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ تو ایک دوسری زندگی ہے موت کے بعد، اس میں نکلنے والا ہے۔ اور جزا و سزا کا معاملہ اصلاً دنیا سے نہیں آخرت سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس حیات انسانی میں سے جو علامہ اقبال کے اس قول کے مطابق کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اتنی طویل ہے کہ دنوں مہینوں اور سالوں کیا صدیوں میں بھی نہیں ناپی جا سکتی۔ موت کا ایک وقفہ ڈال کر، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں کے دم لے کر، جو نہایت مختصر اور حقیر سا حصہ حیات دنیاوی کی صورت میں علیحدہ کر لیا گیا ہے، اس کی اصل غرض و غایت آزمائش اور امتحان و ابتلا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا، جس کی بہترین ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کہ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس امتحان میں انسانوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں اگرچہ اس غرض کے لیے تو قوموں اور امتوں کی اجتماعی پیشی بھی ہوگی کہ ان کی جانب مبعوث کیے جانے والے رسول علیہم السلام استغاثے کے گواہوں کی حیثیت سے ان پر حجت قائم کر سکیں کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اب اپنے طرز عمل کے لیے تم خود جواب دہ ہو۔ تاہم اصل محاسبہ ہر انسان کا خالص انفرادی سطح پر ہوگا، جیسا کہ فرمایا سورہ مریم کی آیت 95 میں کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا فردن فردن، یعنی اکیلا اکیلا۔ گویا انفرادی سطح پر کسی انسان پر جو مصیبتیں حیات دنیاوی کے دوران نازل ہوتی ہیں وہ امتحان اور آزمائش کی غرض سے ہوتی ہیں، عذاب یا سزا کے طور پر نہیں۔
اس قاعدہ کلیہ میں صرف ایک استثناء جو بعض احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور مقبول بندے کو دنیا میں کسی تکلیف میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے اس کی کسی خطا کا کفارہ بنا دے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے. تاہم منطق کے عام قاعدے کے مطابق اس استثناء سے قاعدہ کلیہ ختم نہیں ہوتا. نمبر 2، البتہ اس قاعدہ کلیہ کا کامل اطلاق صرف افراد پر انفرادی حیثیت سے ہی ہوتا ہے. قوموں اور امتوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. ان کی اجتماعی غلط روی اور مجموعی بدعمالی کی سزا اکثر و بیشتر اس دنیا میں دے دی جاتی ہے. چنانچہ بالکل صحیح فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. آخرت میں جو کہ انفرادی معاملہ ہونا ہے وہ دنیا میں کم سے کم ہے، کوئی ذرا سا حصہ ہے اس کا، لیکن قومی اور اجتماعی جو جرائم ہیں اور غلطیاں ہیں اس کا معاملہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ چکا دیتا ہے. اور قوموں اور امتوں پر وارد ہونے والے اس اجتماعی عذاب کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جب قوموں کا حساب یہاں ہو جاتا ہے ان کی اجتماعی غلطیوں کا، تو اس میں صاف ظاہر ہے سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے تو برے لوگوں کے ساتھ کچھ اچھے بھی جو ہیں وہ اس کا نوالا بن جاتے ہیں. تو اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے، احادیث میں وارد ہے. اس اجتماعی عذاب کا تلخ ترین پہلو یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، یعنی گناہگاروں کے ساتھ ساتھ بے گناہ بھی عذاب کا نوالا بن جاتے ہیں. جیسے فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لاحق نہیں ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اگرچہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ایک استثناء کی امید دلائی ہے، یعنی یہ کہ کسی قوم یا امت پر وارد ہونے والے اجتماعی عذاب سے ان لوگوں کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے جو نہ صرف یہ کہ خود بدی سے اجتناب کرتے رہیں بلکہ اپنی قوم کو غلط روش اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اصحاب السبت پر نازل ہونے والے عذاب کے ضمن میں فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو بدی سے روکتے رہے تھے. نمبر 3، قوموں اور امتوں پر دنیا میں نازل ہونے والے عذاب کی بدترین اور شدید ترین صورت وہ ہے جس سے وہ قومیں دوچار ہوئیں جن کی جانب اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا علیہم السلام، اور انہوں نے ان پر اپنی دعوت و تبلیغ میں صحیح بلیغ فرما کر اور حق کی قولی و عملی شہادت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھ کر اتمام حجت کا حق ادا کر دیا. اس کے باوجود ان کی قوموں نے بحیثیت مجموعی ان کی دعوت کو رد کر دیا اور حق کی راہ اختیار نہ کی تو ان پر عذاب استیصال نازل ہوا، یعنی صرف رسولوں اور ان معدود چند لوگوں کو بچا کر جو ان پر ایمان لائے، باقی پوری قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی انہیں نیست و نابود اور نسیم منسیہ کر دیا گیا. چنانچہ قرآن مجید کا ہر قاری بخوبی واقف ہے، قاری کے معنی سمجھ کر پڑھنے والا، کہ اسی عذاب استیصال یا عذاب اکبر کی مثالیں ہیں وہ عذاب جو قوم نوح علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام اور آل فرعون پر نازل ہوئے، جس کے نتیجے میں کہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. کہیں فرمایا کہ لا یرا الا مساکنہم، ان کے مکانوں اور مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یعنی ان کے مکین نیست و نابود ہو گئے. اور کہیں ارشاد ہوتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس ان ظالموں کی جڑ کاٹ ڈالی گئی. واضح رہے کہ اس نوع کے عذاب کے ضمن میں قرآن نے ایک سے زائد مرتبہ وضاحت اور صراحت کی ہے کہ یہ کسی رسول کی بعثت کے ذریعے اتمام حجت کے بعد ہی نازل کیا جاتا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی نوع کے عذاب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں جب تک کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں. اور سورۃ القصص کی آیت
59 میں بھی یہی قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے، وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، اور آپ کے رب کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک ان کے مرکزی مقام پر ایک رسول کو نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات سنا دے۔ اس عذاب استحصال یا عذاب اکبر کے ضمن میں اللہ کی یہ سنت بھی قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ جس قوم کی جانب اللہ تعالیٰ رسول کو مبعوث فرماتا تھا اس پر آخری اور بڑے عذاب سے قبل چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو جھنجھوڑنے کی غرض سے نازل فرماتا تھا، تاکہ جو جاگ سکتے ہوں جاگ جائیں، اور جن میں اصلاح پذیری کا مادہ موجود ہو وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ چنانچہ اسی سنت الہی کا ذکر اختصار کے ساتھ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے قبل، شاید کہ یہ رجوع کر لیں۔ اور اسی کا تفصیلاً ذکر ہے سورۃ الانعام کی آیت 41 تا 45 اور سورۃ الاعراف کی آیات 94 تا 96 میں۔ نمبر 4، قوموں اور امتوں پر بحیثیت اجتماعی اس دنیا میں نازل ہونے والے عذاب الہی کی دوسری قسم وہ ہے جو رسولوں کی امتوں پر ان کی غلط روی اور بدعمالی کے باعث نازل ہوتا ہے۔ یہ عذاب مقدم الذکر عذاب استحصال سے اس اعتبار سے تو ہلکا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے قوموں یا امتوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہوتا، لیکن اس اعتبار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یہ وقفہ سے مسلسل آتا رہتا ہے، اور جب کوئی مسلمان امت اس نوع کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہے تو اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے منفی طور پر بیان کیا جائے تو وہ اس جہنمی انسان کی سی ہوتی ہے جو قرآن کے الفاظ میں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا کا مصداق ہو جاتا ہے، یعنی نہ وہ زندہ ہی رہتا ہے اور نہ اسے موت آتی ہے۔ اور اگر مثبت طور پر بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، اللہ ہمیں بچائے۔ اس قسم کے عذاب کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم کسی رسول اور خاص طور پر کسی صاحب کتاب و شریعت رسول کی امت ہونے کی مدعی ہوتی ہے وہ گویا زمین پر اللہ کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا طرز عمل اور رویہ اس کے دعویٰ کے برعکس ہو اور وہ اپنے انفرادی اخلاق و اعمال اور سیرت و کردار اور اپنی اجتماعی تہذیب و ثقافت اور معاشی و سیاسی نظام میں کتاب الہی کی تعلیمات اور شریعت خداوندی کے احکام سے مختلف ہی نہیں متضاد نقشہ پیش کرے تو یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس لیے کہ اپنے اس طرز عمل کے باعث یہ نام نہاد مسلمان امت بجائے اس کے کہ خلق اور خالق کے مابین واسطہ امت وسط اور رابطے کا ذریعہ بنے، الٹی حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اللہ کے بندے اللہ کے دین کی جانب راغب ہونے کی بجائے الٹے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الصف کی آیت 2-3 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تمہارا یہ طرز عمل کہ جو زبان سے دعویٰ کرو اس پر عمل میں پورے نہ اترو اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والا ہے، اللہ بچائے۔ اس نوع کے اجتماعی عذاب میں مبتلا ہونے والی اقوام یا امتوں کا ایک وصف مشترک جسے قسمت کی ستم ظریفی سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ وہ اس ظلم میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم تو اللہ کے بہت چہیتے اور لاڈلے ہیں اور ہمارا معاملہ دوسرے عام لوگوں کا سا نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے یہاں خصوصی اور ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس جہل مرکب میں مبتلا قوم پر جیسے جیسے عذاب الہی کے کوڑوں کی شدت بڑھتی جاتی ہے اس کے متذکرہ بالا زوم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا صورت یہ بن جاتی ہے کہ ادھر درے پر درہ پڑتا جاتا ہے، ادھر غرہ پر غرہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی کلاسیکل مثال ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود و نصارہ کا یہ قول جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں نقل ہوا ہے، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے نہایت چہیتے اور لاڈلے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نہایت عبرت انگیز تبصرہ فرمایا، قل
فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں نازل تم پر تمہارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں نازل فرماتا رہا ہے، بلکہ اپنے اس ظلم کے برعکس تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے جو اللہ نے پیدا فرمائے. اسی طرح ان کا ایک مزعومہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند دنوں کے، جس پر نہایت فصیح و بلیغ تبصرہ وارد ہوا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کے بارے میں تمہیں وثوق ہے کہ اللہ ہرگز اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم بغیر کسی علم کے اللہ کی جانب غلط باتیں منسوب کر رہے ہو. اس نوع کے اجتماعی عذاب کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے کہ مطابق کسی امت کو جس قدر بلند درجہ فضیلت حاصل ہوتا ہے اس کے غلط طرز عمل پر عذاب کی شدت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ اس کی بھی نہایت نمایاں مثال قرآن حکیم میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودی کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، یعنی ان پر عذاب الہی کی شدت کے بیان کے لیے جو الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت 61 میں وارد ہوئے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. ان سے کچھ ہی قبل یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے ان انعامات و احسانات کو جو میں نے تم پر کیے اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرما دی تھی. پھر یہی معاملہ کسی مسلمان امت کے مختلف طبقات کا ہے کہ ان میں سے جسے جتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے نتیجے میں اتنی ہی سخت سزا بھی ملتی ہے. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے. اگر یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس کا نتیجہ اسی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو امت مسلمہ آج اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے. اور جیسے آیا کہ مختلف ساری امت ایک جیسی نہیں ہے، اس میں علماء ہیں، اس میں صلحاء ہیں جن کے ذمے ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، صاحب حیثیت ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، اس میں مسلمان ان کے دعوے دار ہیں. تو آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور اس میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ قرآن مجید موجود ہے. ہمیں تو عربی سیکھنی پڑتی ہے، صرف نحو سیکھنی پڑتی ہے، ان کو یہ مادری زبان میں اللہ نے دے دیا. پھر اللہ نے عربوں کو وسائل بھی اتنے دیے آپ سوچ نہیں سکتے. جیسے ابھی ذکر آیا کہ یہود میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کئی ارب ڈالر کا چیک لکھ سکتے ہیں. بین اسی طرح سعودی عرب کے ہزاروں شہزادے، کویت اور امارات کے ہزاروں جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس ارب ڈالر موجود ہیں. ان کی زکوٰۃ اربوں ڈالر میں نکلتی ہے. کسی کی 1 ارب ڈالر ہے، کسی کی 2 ارب ڈالر ہے، کسی کی 10 ارب ڈالر ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ نکلتی. اب اتنے بڑے امیر لوگ ہو کر، اور پھر ابھی جو پیچھے ذکر آیا کہ مشرق وسطیٰ میں کسی مسلمان ملک کے پاس کوئی قابل ذکر فوج نہیں. عراق کے پاس تھی ایٹمی طاقت، فوج جو تباہ کر دیا گیا. سعودی عرب کی کوئی فوج نہیں، اردن کے پاس کوئی فوج نہیں، لبنان کے پاس، شام کے پاس کوئی فوج نہیں، مصر کے پاس، لیبیا کے پاس، ختم کر دی گئی. لہٰذا کیا ہوگا؟ سعودی عرب، اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے، ایٹمی ہتھیار ہے، وہ کسی وقت بھی غصے میں آئے گا، جوش میں آئے گا، چڑھ دوڑے گا. اور سعودی عرب میں سن 1990 سے 3 لاکھ امریکی فوج کرائے پر بیٹھی ہے. $2000 پر ڈے پر ایک آدمی ہے اوسطاً، اور 90 سے اب تک ہے 21 سال ہو گئے. آپ خود حساب لگا لیجئے کہ کتنے پیسے سالانہ ان کو جا رہے ہیں. اس کی سزا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں سعودی عرب ہو، امارات ہو، کہیں بھی ہو، اسلام نافذ نہیں. سعودی عرب میں چند سزائیں نافذ ہیں، اسلام تو نہیں. پوری دنیا میں ایک مرلہ زمین ایسی نہیں ہے، 30 گز زمین ایسی نہیں ہے جس میں کہ اللہ کا دین نافذ ہو. تو سزا تو ہے.
حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں وہ حدیث ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قرب قیامت میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ تمام عرب ہلاک کر دیے جائیں. اور یہ صورتحال اب آنکھوں سے نظر آ رہی. وہ جو ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کی ساری نشانیاں ہیں وہ اسی چھوٹے سے حدیث کے ٹکڑے کی وضاحت ہیں. سارے عرب ہلاک کر دیے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، عظیم مقصد. اور اسی امت مسلمہ میں عربوں کے بعد اگر کوئی مجرم ہے تو مسلمانان پاکستان ہے. ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے خود نعرے لگائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن 63 سال کے باوجود ہم نے سب کچھ کیا ہے، وہی نہیں ہوا جس کے لیے پاکستان بنا. لہٰذا ہم مجرم ہیں. اور اس میں بھی پھر وہی بات کہ سارے برابر نہیں ہیں. لوکل بھی مجرم ہیں، لیکن جو ہجرت کر کے اسی کام کے لیے آئے تھے ان سے تو زیادہ ہی پوچھا جائے گا کہ تم آئے کس لیے تھے، وطن کیوں چھوڑا تھا، کیا غرض و غایت تھی. دین تھا تو پھر دین نافذ کیوں نہیں کیا، کوئی اور مطلب تھا، کاروبار تھا تو وہ پھر کیوں. یہاں والوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہیں گھر بیٹھے، لیکن درجے کا مقامیوں سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن ان سے بھی پوچھا جائے گا زیادہ. اسی طرح اور علماء، صلحاء، پیر، سارے جو ہیں وہ جو بھی شعور جنہیں حاصل ہو گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا. درجہ بندی ہے ساری. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج امت مسلمہ اس عذاب کی گرفت میں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ہم اس سے نکل کیسے سکتے. رونا رونے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ایک حقیقت ہے. چاہے کتنا ہی ہم اجتماعی رونا بھی رو لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم غور کریں کہ اس صورتحال سے نکلے کیسے جا سکتے ہیں. آخری بات جو ہے یہاں 5 نمبر، مندرجہ بالا مباحث سے یہ نتیجہ از خود برآمد ہو جاتا ہے کہ جو قوم نہ کسی رسول کی امت ہونے کی مدعی ہو، نہ ہی اس کی جانب اس کی یادداشت اور معلوم و محفوظ تاریخ کی حد تک کوئی رسول مبعوث ہوا ہو، اس کے عذاب و ثواب اور سزا و جزا کا سارا معاملہ آخرت سے متعلق ہے. حیات دنیاوی کی حد تک وہ حیوانات اور چرند پرند کے مانند، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اور سورۃ الاحقاف کی آیت اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا کے مصداق اللہ کی عطا اور جود و سخا کے دسترخوان سے کھا پی سکتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے متمتع ہو سکتے ہیں. چنانچہ دنیا کی حد تک تو ان پر صرف سپنگلر کے فلسفہ تاریخ کے مطابق اس قانون طبعی کا اطلاق ہوگا کہ جیسے ہر فرد پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں بھی مختلف طبعی ادوار سے گزر کر بالآخر ختم ہو جاتی ہیں. رہا حیات اخروی اور یوم قیامت کے محاسبہ کا معاملہ تو وہ تو ہر فرد نوع بشر کا اپنے اپنے نظریات و عقائد اور اخلاق و اعمال کے اعتبار سے طے ہونا ہی ہے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا.